کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا تقریباً 1/3 تیل صرف ایک تنگ سمندری راستے سے گزرتا ہے؟ یہ راستہ ہے آبنائے ہرمز، جو دنیا کی سب سے اہم اور حساس سمندری گزرگاہوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اگر یہاں کسی قسم کا تنازع یا جنگ چھڑ جائے تو نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ پوری دنیا کی معیشت ہل کر رہ جائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آبنائے ہرمز اتنی اہم کیوں ہے، یہاں کیا خطرات موجود ہیں اور عالمی طاقتیں اس پر اتنی نظر کیوں رکھتی ہیں۔ آبنائے ہرمز خلیج فارس اور بحیرہ عمان کے درمیان واقع ہے۔ یہ ایران اور عمان کے درمیان ایک تنگ سا سمندری راستہ ہے جس کی چوڑائی تقریباً 33 کلومیٹر ہے، لیکن جہازوں کے گزرنے کا محفوظ راستہ صرف 3 کلومیٹر چوڑا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے روزانہ ہزاروں ٹن تیل بردار بحری جہاز گزرتے ہیں۔ آبنائے ہرمز کی سب سے بڑی اہمیت اس میں چھپی ہے کہ دنیا کا لگ بھگ 30% خام تیل اسی راستے سے ہوتا ہوا عالمی منڈیوں تک پہنچتا ہے۔ سعودی عرب، ایران، عراق، کویت، قطر اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک اپنا تیل اسی راستے سے ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اندازاً روزانہ 20 ملین بیرل سے زیادہ تیل یہاں سے گزرتا ہے۔ اگر یہ راستہ بند ہو جائے تو عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ ایران کے لیے یہ راستہ اسٹریٹجک ہتھیار کی طرح ہے۔ اگر کبھی ایران پر سخت اقتصادی پابندیاں لگیں یا جنگ کا خطرہ ہو تو ایران بارہا یہ دھمکی دے چکا ہے کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک اس علاقے میں بحری فوجی موجودگی رکھتے ہیں تاکہ تیل کی ترسیل کسی صورت متاثر نہ ہو۔ یہ خطہ صرف تیل کے لیے ہی نہیں بلکہ جغرافیائی لحاظ سے بھی بہت اہم ہے۔ یہاں ایران کی بندرگاہ بندر عباس اور عمان کی بندرگاہ مسقط واقع ہیں، جو اہم بحری مراکز ہیں۔ اگر ایران اس راستے کو بند کرتا ہے یا یہاں کشیدگی بڑھتی ہے تو نہ صرف خلیجی ممالک بلکہ پوری دنیا کی تجارت خطرے میں پڑ جائے۔ آبنائے ہرمز پر کئی بار کشیدگی پیدا ہو چکی ہے۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران یہاں کئی تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 2019 میں بھی ایران نے برطانیہ کا ایک آئل ٹینکر قبضے میں لے لیا، جس سے دنیا بھر کی نظریں اس علاقے پر جم گئیں۔ ان واقعات نے دنیا کو باور کرایا کہ اگر یہ راستہ بند ہو گیا تو عالمی معیشت کس حد تک متاثر ہو سکتی ہے۔ اسی لیے عالمی طاقتیں، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب یہاں اپنی نیول فورسز تعینات رکھتے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ تیل کی ترسیل جاری رہے اور اس راستے پر کسی ایک ملک کا مکمل کنٹرول نہ ہو۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ چونکہ آبنائے ہرمز کا بڑا حصہ اس کی سمندری حدود میں آتا ہے، اس لیے اسے حق حاصل ہے کہ وہ اس پر نگرانی کرے، مگر بین الاقوامی قوانین کے مطابق یہ ایک بین الاقوامی سمندری راستہ ہے جسے ہر ملک کے جہاز استعمال کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آبنائے ہرمز کے متبادل راستے موجود ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جزوی طور پر ہاں، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ کچھ ممالک نے پائپ لائنز کے ذریعے خشکی سے تیل پہنچانے کا بندوبست کیا ہے، جیسے سعودی عرب اور امارات، لیکن یہ مقدار بہت کم ہے۔ اصل انحصار ابھی بھی آبنائے ہرمز پر ہی ہے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ آبنائے ہرمز نہ صرف خلیجی ممالک کی معیشت کا دل ہے بلکہ پوری دنیا کی توانائی کا ایک اہم مرکز بھی۔ اگر یہاں امن رہے تو دنیا کا نظام چلتا رہے، اور اگر یہاں جنگ یا تنازع ہو جائے تو اس کے اثرات ہر انسان کی جیب پر پڑتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو۔ اس لیے عالمی طاقتیں اس علاقے پر ہر وقت نظر رکھتی ہیں اور کسی بھی خطرے کو وقت پر روکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ تھی آبنائے ہرمز کی مکمل کہانی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔